اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی، آپ سب کے مائکس میوٹ کر دیے گئے ہیں بیکاز ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو ڈسٹربنس ہوگی۔ جی الحمدللہ۔ تو اہلاً و سہلاً، سبحان اللہ، آج ہم سورہ الملک کی تجوید سیکھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ الملک کی تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں؟ بیکاز یہ بہت ہی ورچوئس سورہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے حق ادا کرنے میں پہلا اور بہترین حق یہ ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے، رائٹ؟ اس لیے ہم اس کی تجوید سیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ آئی ہوپ کہ سب لوگ اس کو ڈیلی سونے سے پہلے پڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہم اس کے ورچوز دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، رائٹ؟ انشاءاللہ۔ اوکے، احادیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ جی، ترمذی کی حدیث ہے 3404۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھتے۔ جی سسٹرز، ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ آن پیج، 1 سیکنڈ، میں سیٹنگز چینج کر دوں گی۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ فائن، اوکے، الحمدللہ۔ جی، ہم نے کیا دیکھا کہ جی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ الملک نہ پڑھتے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین فضیلت ہے، یہ تو سنت ہے۔ اس کی اور فضیلتیں دیکھتے ہیں کہ الحاکم کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ورچوئس سورہ ہے۔ آپ ایک ایک پوائنٹس اپنے بک میں لکھتے جائیں انشاءاللہ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے بک اینڈ پین رکھا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم بک اینڈ پین کا استعمال نہیں کرتے ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے، رائٹ؟ قلم اور کتاب کا ہونا ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے جب وہ کچھ بھی سیکھنا چاہتا ہو۔ اوکے، تو ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی 3786۔ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ الملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی حتیٰ کہ وہ جھگڑا کرے گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین سورہ ہے، کتنی ورچوئس ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح آتا ہے، طبرانی کی ہے 3538، کہ سیم اسی طرح سورہ الملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی حتیٰ کہ وہ جھگڑا کرے گی اور اس پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ فائن، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ سورہ المزمل کی آیا ہے، آیہ نمبر 4۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس میں کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ٹہر ٹہر کر صاف صاف کیا کرو۔ and recite the Quran with measured recitation، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، حروف کی صحیح ادائیگی، مخارج اور مد کے جو رولنگز ہیں وہ، اور وقف کے رولنگز کو اپلائی کر کے تجوید کو یعنی قرآن کی تلاوت کرنا ترتیل ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جب سیکھیں گے سورہ الملک کی تجوید تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ فرسٹ تھنگ ہے مخارج سارے حروف کے، ان کی صفاتیں اور مد کے رولنگز جو ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ وقف کی جو رولنگز ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اوکے،
یہاں پر کچھ اگزامپلز ہیں. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی. جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کو ہم لحن کہتے ہیں عربک میں. ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. لحن جلی مطلب ایسی غلطی جس کے کرنے سے قرآن کی آیتوں کی میننگ بدل جاتی ہے. نمبر 1 میننگ بدلتی ہے، نمبر 2 وہ ورڈ بے معنی ہو جاتا ہے. فائن. جیسے انگلش میں بھی کچھ ورڈز ہیں نا کہ جس کے ہم لیٹرز کو چینج کرنے سے اس کی جو میننگ ہے وہ بدل جاتی ہے. اسی طرح یہاں بھی عربک میں بھی ہم نے عین کو حمزہ پڑھا، قوف کو کیف پڑھا تو اس کی میننگ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور ہمیں یہ بالکل جائز نہیں کہ ہم اس طرح کی غلطی کریں. اور لحن جلی جو ہے وہ حرام مسٹیک ہے. اور آپ اب تک اس کو پڑھتے آ رہی ہیں اور اس طرح کی غلطی کر رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، یعنی وہ رحم کرنے والا ہے اور ضرور آپ کو معاف کرے گا. لیکن آج جب آپ جان جائیں گی کہ لحن جلی کیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس لحن جلی کو ایوائڈ کریں. فائن. کہ یہاں پہ کچھ اگزامپلز ہیں جس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ لحن جلی کتنی سمپل مسٹیک سے ہو سکتی ہے. یہاں دیکھیں فرسٹ ورڈ ہے واللہ علیم، جس کا مطلب ہے اللہ از آل نوئنگ، یعنی اللہ علم رکھنے والا ہے. اوکے، اللہ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے. اگر ہم نے یہاں پر جو عین ہے علیمن میں اس کو اگر ہم نے حمزہ میں بدل دیا، اکثر ہم میں سے تجوید کی مسٹیک میں یہی کرتے ہیں کہ عین کو نہیں پڑھتے، حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اردو میں ہی دیکھیں علم کو علم کہتے ہیں، رائٹ. اکثر مسٹیکس یہی ہوتی ہیں بیکاز ہمارا جو لینگویج اردو ہے اس میں عربک کے لیٹرز بھی ہیں تو ضاد کو زا پڑھتے ہیں، ضاد کو زا کی طرح پڑھتے ہیں. اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں. لیکن عربک میں اس طرح کی مسٹیک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ورڈ بے معنی ہو جاتا ہے، میننگ لیس ہو جاتا ہے، یا تو اس کی میننگ جو ہے وہ بدل جاتی ہے. جس طرح یہاں پر ہو رہا ہے واللہ علیم کا میننگ تھا اللہ علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ. لیکن واللہ علیم کہنے سے استغفر اللہ، علیم کا میننگ ہوتا ہے دردناک. تو اس کا میننگ دیکھیں کتنا چینج ہو رہا ہے کہ اللہ از پینفل، نعوذ باللہ، یعنی اللہ دردناک ہے، استغفر اللہ. اس طرح کی مسٹیکس ہم کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے وقت اور یہ حرام مسٹیک ہے. فائن. ایک اور اگزامپل ہے قلبن، قوف کے ساتھ آتا ہے اور ہمیں قوف پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کو کیف کی طرح پروناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن قوف سے جب قلبن پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل. اگر اسی قوف کو اگر ہم نے کیف کی طرح پڑھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ. کیا ہوپ ڈاگ آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہے، استغفر اللہ. تو دیکھیں جب یہ قرآن میں قلبن آتا ہے اور آپ اس کو اگنور کر کے قلبن اگر آپ نے پڑھا تو اس ورڈ کو آپ ریپلیس کر رہی ہیں ڈاگ سے، استغفر اللہ. وی شوڈ جسٹ ناٹ ڈو دس مسٹیک. اور ایک ہے، یہ تو تھے مخارج کے، جو اور ایک رولز ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو حرکات پر خیال نہیں رکھتے، رائٹ. کچھ حرکات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لیٹرز جس پہ ہمیں صرف ایک ہی کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، جیسے اے. اگر ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے تو اے 2 حرکہ لمبا کریں گے. حرکہ مطلب یہ کہ اپنی مٹھی کو بند کریں، بند کرنے کے بعد ایک انگلی اوپن کرنے کے لیے جتنا آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، نہ ہی بہت فاسٹ نہ ہی بہت سلو، اس کو کہتے ہیں حرکہ. فائن. ایک حرکہ. تو یہاں پر خلقنا میں 2 حرکہ لمبا نون کو کیا جائے گا کیونکہ مد طبعی سے یہ نون اینڈ ہو رہا ہے، رائٹ. لیکن اگر ہم نے اس کو بس ایک ہی حرکہ لمبا کیا، جیسے خلقنا پڑھا اور اس کو 2 حرکہ لمبا نہ کیا، بہت ہی سمپل مسٹیک ہے. اکثر کب ہوتی ہے جب ہم فاسٹ قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح کی مسٹیک کرتی ہیں. صرف اور صرف اس کو نہ نہیں پڑھ کے بلکہ صرف ایک حرکہ لمبا کرنے سے اس کی میننگ چینج ہو رہی ہے. خلقنا ہم نے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو وہ استعمال ہوتا ہے خلقنا. لیکن اگر ہم نے نہ کو 2 حرکہ لمبا نہ کیا اور ایک ہی حرکہ کیا خلقنا تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے کہ دوز ویمن کریٹڈ، یعنی ان عورتوں نے بنایا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. دیکھیں کہ کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں. اگر ہم نے قرآن کو صحیح مخرج، صحیح مد کے رولنگز اور وقف کے قاعدے نہ اپلائی کر کے پڑھے تو اتنی ساری مسٹیکس ہوتی ہیں اور یہ حرام مسٹیکس ہیں. تو کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس مسٹیک سے بچیں گے، اوائڈ ہوں گے. اور ضرور اس کے لیے آپ کو تجوید سیکھنی ہوگی. ضرور کوشش کریں کہ آپ تجوید سے قرآن کو پڑھا کریں. فائن. اوکے، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ الملک کی تلاوت کریں گے. اوکے، we'll start with استعاذہ. تعوذ پڑھتے ہیں.
کیونکہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستوں سے روکے، اور وہ ضرور ہمیں روکتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے شیطان مردود سے، اس سے دور ہونے کے لیے ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ تو اس کی ریسیٹیشن کریں گے، آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں۔ آپ کے مائکس تو میوٹ ہیں بٹ سٹل آپ پیچھے میرے پروناؤنس کریں، یعنی ریسائٹ کریں۔ اس سے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تجوید جو ہے وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ یہاں پر دیکھیں بسملہ ہے، اس کی میں آپ کو تجوید بتا دوں گی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر سورہ کے شروع میں بسملہ ہوتا ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ صرف سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہوتا، باقی سارے سورہ جو قرآن کے ہیں 114 اس میں 113 اس میں ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں ہوتا بس، اور وہاں پر نہیں ہوتا تو ہم انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جی اب اس کو دیکھیں، بسمی با کسرہ کے ساتھ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو کسرہ فتحہ ضمہ پتہ ہوگا۔ فتحہ کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو عربک میں، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ تو ہم یہی ٹرمینالوجیز یوز کریں گے۔ اوکے، با کسرہ کے ساتھ ہے، بی ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، سین سیٹی کی آواز آئے گی، زبان یعنی اللسان کا یہ لیٹر ہے، سیٹی کی آواز اس میں آئے گی۔ بس میم کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، ایک ہی حرکہ، بسمی۔ اللہ کا جو نیم ہے اس کا ورڈ یہاں پر ہے، تو یہاں پر ایک رول آتی ہے لام جلالہ کی۔ لام جلالہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نیم کے جو ورڈ ہے، لفظ میں جو لام ہوتا ہے اس کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک رولنگ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ اگر کسرہ آئے تو ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے، جیسے ملّاہی۔ اگر فتحہ یا ضمہ یعنی زبر یا پیش آئے تو اسلام کو ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے اللہ اکبر۔ اوکے، اسلام کو موٹا پڑھا جائے گا اللہ، اس طرح۔ لیکن اگر کسرہ آ جائے اس سے پہلے کے لیٹر پہ تو یہ لائٹ ہوگا، بسم اللہ۔ ہا اقصى الحلق یعنی حلق کے آخری حصے سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو ہم پست آواز سے پڑھیں گے، جیسے ہی۔ اوکے، بسم اللہ۔ اوکے، یہاں دیکھیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر فتحہ ہے۔ را کی کچھ رولنگ ہے، جب یہ فتحہ یا ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا، کسرہ کے ساتھ لائٹ، فتحتین کسرتین، فتحتین ضمتین۔ فتحتین یعنی تنوین، دو زبر دو پیش کو ہم فتحتین ضمتین کہتے ہیں۔ اسی ورڈز کو، ٹرمینالوجیز کو ہم یوز کر کے تجوید سیکھیں گے۔ تو ہیوی ہوگا کسرتین میں، وہ لائٹ ہوگا۔ فائن، ان رولنگز کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تو را یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ ہا میں جو ہے اکثر مسٹیک اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ ہا کو بہت ہی پست آواز میں اس ہا کی طرح پڑھتے ہیں، جو یہاں ہم نے دیکھا نا، جی یہاں پر جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس ہا کی طرح پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو ہا ہے یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ درمیانی حصے سے۔ فائن، کس طرح پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم۔ اوکے، دونوں جگہ ہا جو ہے شارپ آواز سے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کسرہ کے ساتھ ہے، وقف کی حالت میں سکون لگا دیا جائے گا، اور اینڈ کر رہے ہوں، وقف کر رہے ہوں تو مد عارض للسکون کے تحت اس کو 2 4 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سکون لگا رہے ہیں عارضی، اور اس سے پہلے کا لیٹر مد کا لیٹر ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 حرکہ بھی کر سکتے ہیں، رحیم، اور 4 بھی اور 6 بھی۔ یہ مد عارض للسکون کی رولنگ ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اب ہم سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک الذی، تا لائٹ ہوگا، ایک ہی حرکہ لمبا، با کے اوپر سٹاننگ فتحہ یعنی کھڑی زبر ہے، مد اصلی ہے، تو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ 2 حرکہ کتنا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ ایک مٹھی کو اپنی بند کریں، پہلے ایک انگلی اوپن کریں، اس کے بعد دوسری انگلی کو اوپن کریں، تو 2 انگلی اوپن کرنے میں جتنا آپ کو
ٹائم لگ رہا ہے 1 2، یا آپ کو 1 2 کہنے میں جتنا ٹائم لگ رہا ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ اس کو کہتے ہیں، 2 حرکہ لمبا. تو تبارک، را ہیوی ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ہے فتحہ. ہم نے دیکھا تھا را جب بھی فتحہ اور ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی زبر اور پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو موٹا پڑا جائے گا. تبارک کا لائٹ ہوگا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی لیٹر جب ہیوی ہوتا ہے تو اس سے آگے پیچھے کا لیٹر بھی ہیوی ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کریں. تبارک تبارک، سب ریپیٹ کریں. تبارک الذی. اوکے، یہاں پر لام مشدد کے ساتھ ہے، کاف کو لام سے ملائیں. کلا ایک حرکہ ہوگا، ذال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. آپ سب پروناؤنس کر کے دیکھیے، شاید آپ لوگ بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، جیسے تبارک الذی. یہ جو ز والی ساؤنڈ آ رہی ہے نا وہ ذال میں نہیں آئے گی. اس کو کس طرح اگنور کریں گے؟ اپنی زبان کی نوک جو ہے وہ باہر نکالیں، دانتوں کے اوپر کے جو انسیزر ٹیتھ ہوتے ہیں نا 2، اس کے باہر آپ کی زبان نکلے گی اور آپ پڑھیں گی تبارک الذی. زی نہیں، ذی. اوکے، 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا کیونکہ یا مد ہے، مد طبعی ہے. تبارک الذی بیدہ بیدہ، 4 لیٹرز بھی لائٹ ہیں اور ایک حرکہ. بیدہ، ہاں کو لام سے ملائیں. ملک، منہ ضمہ ہے، ایک حرکہ لمبا. لام پہ قلقلہ نہ کریں یعنی لام کو پلٹائیں نہیں اس کی آواز کو، جیسے ملک نہیں، ملک. اوکے، تبارک الذی بیدہ الملک. وہو، واو کے لیے ہونٹ گول کریں، دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا. اکثر کیا کرتے ہیں کہ اوپر کے جو دانت ہیں وہ نیچے کے لپس پہ لگا کر اس طرح پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو گول کریں اور اوپن کریں. اوکے، وہو، دونوں ایک حرکہ، 3 لیٹرز بھی. وہو علی، عین کو ٹھیک سے کلیئرلی پڑھیں، الا نہیں پڑھنا. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ لہنہ جلی کس طرح ہو رہی ہے. عین کو حمزہ میں کنورٹ کرنے سے، کو پڑھنے سے لہنہ جلی ہوگی. تو ہم کیا کریں گے؟ علی. لام کو 2 حرکہ لمبا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ہے اسٹینڈنگ فتحہ یعنی کھڑی زبر. وہو علی کل، کاف لائٹ ہوگا اور اس کو ضمہ کی طرح او کی ساؤنڈ آئے گی، او کی نہیں، کلی نہیں، کلی. لام کسرہ کے ساتھ ہے، کلی. شیئن، شی، شین کے اوپر ہے فتحہ، اس کے بعد یا آیا ہے ساکن کے ساتھ تو یہ یا لین ہو رہا ہے. لین، لین میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ سافٹنس کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے شیئن، لیکن اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اے کی ساؤنڈ کی طرح، جیسے شیئن. شیئن نہیں پڑھیں گے، اٹس رانگ. مد لین بہت ہی سافٹ ہوتا ہے، اس کو ہم آئی کی ساؤنڈ دیں گے. اوکے، آئی. اس کو پڑھیں گے شیئن، شیئن، آئی. فائن. اوکے، تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب قوف آتا ہے تو اخفا ہوگا. اخفا یعنی نون ساکن کی آواز کو ہم چھپائیں گے اس طرح کہ اس کا مخرج ٹچ نہیں ہوگا. جیسے نون ساکن کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے اور ہم بولتے ہیں نہ، نہ، رائٹ. لیکن اخفا کرتے وقت جو تنوین میں نون ساکن ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوگا، صرف غنہ ہوگا، چھپایا جائے گا. اخفا کہتے ہیں خفیہ یعنی چھپانے کو. تو کس طرح پڑھیں گے؟ اخفا بھی ہیوی اور لائٹ ہوتا ہے. ہیوی جب ہوتا ہے جب تنوین کے بعد ہیوی لیٹر آ جائے. اگر تنوین کے بعد لائٹ لیٹر آئے تو اخفا بھی لائٹ ہوگا. یہاں پر ہیوی کریں گے کیونکہ قوف ایک موٹا حرف ہے. شیئن قدیر. دیکھیں نون کے لیے ہمیں زبان نہیں اٹھ رہی. جسٹ لائک اگر آپ اردو میں کہتی ہیں نا پنکھا، پنکھا میں دیکھیں آپ پنکھا تو کہتے ہیں لیکن نون جو غنہ کر رہی ہیں آپ کی زبان کی نوک اوپر نہیں اٹھ رہی. آپ سب اپنی جگہ پروناؤنس کریں پنکھا اور دیکھیں نون کے لیے اپنی زبان اوپر نہیں اٹھ رہی، زبان کی نوک. اسی طرح اس کو پڑھیں گے شیئن قدیر. اوکے، میں آیا دوبارہ پڑھوں گی، آپ سب ریپیٹ کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اوکے، آپ کو یہاں الف کے نیچے ایک نون چھوٹا دکھ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. وہ تب پروناؤنس ہوتا ہے اگر کوئی ورڈ شروع ہوتا ہو یعنی تنوین سے اینڈ ہوتا ہو، تنوین سے، اور نیکسٹ لیٹر شروع ہوتا ہو ساکن سے یا شدہ سے. تب کیا کرتے ہیں ملانے کے لیے، یعنی ساکن سے کبھی کوئی ورڈ ہم نہیں پڑھتے، رائٹ. ساکن سے کوئی ورڈ ہم نہیں شروع کرتے، تو اس لیے اگر ملانا ہو تو اس نون قطنی کو پڑھا جاتا ہے. فار ایگزامپل یا را کے اوپر جو یعنی جو یہاں پر ضمہ ہے یہ ایکچولی ضمتین ہے.
اس کو اگر ہم ملائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ قدیر الذی، اس طرح پڑھیں گے. فائن. الف پہ کچھ نہیں ہے، کوئی حرکہ نہیں ہے، تو اس الف کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اوکے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں. کنیکٹنگ حمزہ ہوتا ہے اس کا میننگ. اگر اس حمزۃ الوصل یعنی خالی الف کے بعد کا لیٹر لام ہو تو ہم اس حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگاتے ہیں یعنی زبر لگاتے ہیں. اس کو ہم الذی یا الذی نہیں پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے. تو پڑھیں الذی، زال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، ز والی جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں آئے گی، اور اس کو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. الذی خلق، خ اور قاف دونوں ہیوی. اس میں اکثر مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ قاف کو اور خ کو سیم پڑھتے ہیں، سیم نہ پڑھیں. یہ خ ہے، خ یہ حروف حلقی ہے. یہ قاف جو ہے حروف اللسان ہے، لسان سے اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی اقصى لسان، زبان کے آخری حصے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو حلق سے پڑھا جاتا ہے. اوکے، خلق، خ اور قاف دونوں کو ہم ہیوی پڑھیں گے. خلق، خلق الموت، مو او کی ساؤنڈ آئے گی کیونکہ یہ مدلین ہے. آئی اور او یہ ساؤنڈز آتی ہیں مدلین میں. ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، موت، خلق الموت والحیات، و لام سے ملایا جا رہا ہے، ول. ح کو شارپ پڑھیں، حیاتہ نہیں، ح شارپ ہوگا. والحیات، اس یا کو 2 حرکہ لمبا کریں گے کیونکہ سٹارٹنگ فتحہ ہے. یہ جو واو اس کے بعد ہے وہ اگنور کیا جائے گا، سائلنٹ لیٹر ہے. فائن. والحیات لیبلوکم، لام کسرہ کے ساتھ، لی ایک ہی حرکہ، یا فتحہ کے ساتھ ایک ہی حرکہ. با قلقلہ کا لیٹر ہے، قلقلہ کہتے ہیں آواز کو پلٹانا. 5 لیٹر ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. آپ لکھ لیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کی آواز کو پلٹائیں گے، جیسے اب، 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 اتنا نہیں بلکہ اب، اس طرح اس کی آواز پلٹے گی. تو یہاں پڑھیں گے لیب، لیب. اوکے، لیبلوکم، لوا ایک ایک حرکہ پڑھیں گے دونوں کو. کاف کو بھی لیبلوکم. میم ساکن کے بعد الف آیا ہے تو میم ساکن پہ غنہ نہ کریں. اوکے، اظہار شفوی ہوگا، کم نہیں پڑھنا، صرف کم. لیبلوکم ایکم. اوکے، دونوں جگہ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی صرف ظاہر ہوگا، میم غنہ نہ کریں. لیبلوکم ایکم. حمزہ لائٹ لیٹر ہے، لائٹ پڑھیں. یا پہ مشدد ہے تو اس کو سٹریس دیں گے، زیادہ نہ دیں کہ یہ ایو اس طرح ساؤنڈ نہیں کرنا، لائٹلی ہوگا. ایکم احسن عملا. حمزہ کے بعد ہا ہے تو شارپ آواز دیں، جیسے احسن عملا. عین کلیئر پڑھیں، میم کو بھی کلیئر پڑھیں. لام ہم اس کو لن پڑھتے ہیں، اگر کنٹینیو کرنا ہو تو یہاں پہ ادغام کریں گے. تو آیا ہے، سٹاپ کرنا ہے، یہاں پر سٹاپنگ سائن ہے تو اس کو مد عوض کہتے ہیں، 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. اوکے، عملا یعنی ایک فتحہ نکال دی جائے گی، ایک الف یہاں پر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے عملا. اگر الف نہ بھی ہوتا تو بھی یاد رکھیں، مد عوض کہتے ہیں تنوین کو، فتحتین کو، اونلی فتحتین کو، ضمتین کسرتین کو نہیں، صرف اور صرف فتحتین. یعنی 2 زبر پہ جب کوئی لیٹر اینڈ ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پہ وقف کرنا ہوتا ہے. وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو، سانس کا اور آواز کا رک جانا وقف کہتے ہیں. سٹاپ کرنا ہے ہمیں تو اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، فتحتین کو، اس کو ہم کہتے ہیں مد عوض. اوکے، عملا، عملا اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے وہوا، سارے ایک ایک حرکہ. سیم تھنگ اب ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کہ اس کو واو کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے. وہول لام سے ملائیں. عزیزو، یہاں جو ز ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ذال ہے الذی میں جو آتی ہے ذال، اس کو بھی اس ذا کی طرح پڑھتے ہیں تو صرف بزنگ ساؤنڈ کی وجہ سے ان کا مخرج جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لیٹر کے بدلنے سے وہ جو ورڈ ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے نا، میننگ لیس ہو جاتا ہے. تو یہ غلطی ہم نہ کریں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، بزنگ ساؤنڈ آئے گی. عزیز بزنگ ساؤنڈ یعنی جو ز والی ساؤنڈ آ رہی ہے نا وہ آئے گی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. غین ہیوی لیٹر ہے، موٹا ہے، موٹا پڑھیں گے، یعنی پر کہتے ہیں نا اردو میں، موٹے لیٹرز کو کہتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ ہے، ہیوی پڑھیں گے. غفور، یہاں پر واو
مد ہے، مد طبعی ہے، رو پہ ساکن لگائیں گے، وقف کی حالت میں جب بھی یہ ضمہ یعنی پیش آتا ہے تو ساکن لگایا جائے گا۔ اور ایک اور رولنگ ہے مد عارض للسکون، جب بھی ہم وقف کرنا ہوتا ہے اور ساکن لگائیں گے عارضی اور اس سے پہلے کے لیٹر مد کا لیٹر ہے تو ہم اس کو 2، 4، 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں۔ غفور بھی پڑھیں گے یا ہم پڑھ سکتے ہیں غفور 4 حرکہ لمبا یا 6 حرکہ لمبا غفور۔ اوکے، رو ساکن کو ہم این کر رہے ہیں، یہاں پہ ساکن لگا رہے ہیں، اس سے پہلے دیکھیں ضمہ کا لیٹر ہے تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے۔ اوکے، تو اس آیت کو میں پڑھوں گی، آپ سب ریپیٹ کریں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اوکے، الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیا۔ الذی، کیا دیکھا تھا ہم نے؟ حمزہ خالی ہے تو اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، کنیکٹنگ حمزہ، جو حمزہ جوڑتا ہے ایک لیٹر کو اور ایک سے۔ تو یہ جو ہے لام آیا ہے تو حمزۃ الوصل کے بعد جب بھی لام آئے تو اس حمزۃ الوصل پہ ہم فتحہ لگائیں گے۔ اوکے اوکے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الذی، فتحہ لگا کے پڑھیں گے، الذی 2 حرکہ لمبا ذال ہوگا اور اس کو ہم بزنگ ساؤنڈ نہیں دیں گے، الذی نہیں، الذی۔ خلق، خا اور قاف ہیوی ہوگا، خلق سبع، با پہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ قلقلہ کا لیٹر ہے، اور ایک بار لکھ لیں اگر آپ نے نہ لکھا ہو، قاف طا با جیم دال، اگر ایک ہی ساتھ یاد رکھنا ہے تو قطب جد۔ اوکے، یہ ورڈ یاد رکھ لیں، قطب جد، قاف طا با جیم دال، با پہ قلقلہ ہوگا، سبع، عین کو کلیئر پڑھیں، سماوات، ما و میم اور واو دونوں 2 حرکہ لمبا کیونکہ کھڑی زبر آئی ہے، سٹینڈنگ فتحہ ہے اور اس کو مد اصلی کہتے ہیں، 2 حرکہ لمبا ہوگا۔ سماوات طباقا، تو آیا ہے تنوین کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد لیٹر تو آ جائے تو اخفا ہوگا، یہ اخفا کا لیٹر ہے۔ اخفا یعنی ابھی جو ہم نے دیکھا نا کہ پنکھا کہتے وقت جس طرح نون کی آواز چھپے گی، اخفا کہتے ہیں خفیہ یعنی نون کی آواز کو چھپانے کو، غنہ میں چھپائیں گے، اظہار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تو ہے اخفا جو ہے وہ بھی ہیوی ہوگا کیونکہ تو ایک ہیوی لیٹر ہے۔ سماوات طباقا، قاف کو ہیوی پڑھیں، تنوین ہے فتحتین کی یعنی فتحتین آتا ہے، اور اگر ہمیں سٹاپ کرنا ہو تو مد عوض کی رولنگ اپلائی ہوگی یعنی 2 حرکہ لمبا کر کے ہم سٹاپ کریں گے، طباقا۔ اوکے، اگر کنٹینیو کرنا ہے تو طباقم پڑھیں گے، یہاں پہ ادغام کریں گے، لیکن ہم یہاں اس کو سٹاپ کریں گے، طباقا۔ فائن، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ما، میم کے بعد آیا ہے فتحہ، یہ ہے الف مد، اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، مد طبعی ہے۔ ما ترا، رو کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ یعنی کھڑی زبر 2 حرکہ لمبا ہوگی، ما ترا، رو ہیوی ہوگا یعنی موچا پڑا جائے گا۔ فی 2 حرکہ لمبا، مد طبعی ہے۔ خلقی، خا بھی ہیوی ہے اور قاف بھی ہیوی ہے، خلقی۔ اوکے، قاف کو ملا رہے ہیں رو سے جس کے اوپر مشدد ہے اور اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ خلق الرحمانی، ہا کو آپ بہت ہی شارپ آواز سے پڑھیں، رحمانی، میم کے اوپر سٹینڈنگ فتحہ ہے، 2 حرکہ لمبا کریں گے، خلق الرحمن من تفاوت۔ نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز کو چھپایا جائے گا لیکن لائٹ ہوگا اخفا، من تفاوت۔ تا پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، اگر کسرتین سے سٹاپ کرنا ہو تو سکون لگائیں گے۔ اوکے، اور اس کو ہم تا پہ جب بھی سکون آتا ہے تو ہمس ہوتا ہے، ہمس کہتے ہیں یعنی سانس کے جاری رہنے کو، تو اس کو تفاوت نہیں پڑھیں گے، تفاوت۔ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس واو کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، او نہ پڑھیں وہ پڑھیں، وہ۔ اوکے، اس تا پہ ہمس کریں گے، وت وت۔ اوکے، تا کے لیے جو سانس ہے وہ جاری رہے گی، من تفاوت۔ فرجعل، را ساکن ہیوی ہوگا، فا کو را سے ملائیں، فرجعل، عین کلیئر پڑھیں، فرجعل بصر، صاد اور را دونوں ہیوی ہوگا۔ یہاں پر لا آیا ہے، یہ ایک رول ہے، یہاں پر جب بھی لا آتا ہے کہیں پر بھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سٹاپ کریں گے۔ اوکے، سٹاپ کریں گے تو پچھلے لیٹر سے، پچھلے ورڈ سے کنٹینیو کریں گے، 2 یا 3 ورڈ سے،
کیونکہ یہاں پر سٹاپ کرنے سے میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو ہم یہاں پر لازماً کنٹینیو کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے. فارجع البصر هل ترى. اوکے، ہا جو ہے پستوا سے پڑھا جائے گا، یعنی اقصى الحلق سے، ہا وہ حلق جو سینے کے قریب ہے وہاں سے اس کی آواز نکلے گی. ہا هل ترى، تا لائٹ ہوگا، را کو ہیوی پڑھیں گے. هل ترى اور را دو حرکہ لمبا ہوگا. من میم لائٹ، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے تو اخفا ہوگا. من فطور تو موٹا پڑھا جائے گا. را کسرتین کے ساتھ اگر وقف کرنا ہے تو ساکن لگائیں گے. اوکے، الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا ہے 3 آیات. ایک اور دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے. اوکے فائن. یہاں پر ثا ہے، اکثر ہم ثا میں مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اس میں سی ٹی کی آواز کی طرح پڑھتے ہیں جیسے س. یہ صرف اور صرف سین اور صاد میں سی ٹی کی آواز آئے گی. سو جو ہے وہ صرف سین اور صاد کو پڑھیں گے. یہاں ثا ہے تو اس میں سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی. اوکے، یہ یاد رکھ لیں. نو والی ساؤنڈ جو ہے وہ ثا میں نہیں آتی. اس کے لیے کیا کریں گے، زبان کی نوک باہر نکلے گی، اوپر کی جو دانت ہے نا، فرنٹ اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے باہر اپنی زبان کی نوک کو نکالیں اور پڑھیں ثا ثا. اوکے، ثم میم پہ جب بھی مشدد ہوتا ہے، میم اور نون پہ 2 غنہ ہوگا، 2 حرکہ لمبا، جیسے ثم ثم غنہ یعنی ناک میں آواز جائے گی. یہ الخیشوم یعنی ایک صفات ہے جو میم اور نون کی ہے. بس 2 ہی لیٹرز ہیں جن کی آواز ناک میں جاتی ہے، تو ہم پڑھیں گے ثم. را سے ملائیں گے، را پہ ساکن ہے اور اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. جب بھی ساکن ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اگر فتحہ ضمہ ہو تو را ساکن بھی ہیوی ہوگا. ثم ثم جعل، جی ایک حرکہ، عین ایک حرکہ، لام سے ملائیں گے. ثم ارجع البصر، صاد اور را دونوں ہیوی پڑھا جائے گا. صاد ہیوی لیٹر ہے اور را پہ فتحہ ہے اس لیے ہیوی ہوگا. ثم ارجع البصر کرتین، را ہیوی ہوگا. تینی آئی کی ساؤنڈ آئے گی، مدلین ہے اور ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا. تینی نہیں پڑھیں گے، تینی کرتینی. اگر ہمیں سٹاپ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. مدلین کی ایک رولنگ ہے، وقف کرنا ہو تو اس کو بھی ہم 2 4 6 حرکہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کرتین پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ملانا ہے، کرتین ینقلب ملانا ہو تو ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے. کرتین ینقلب، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا ہوگا، ہیوی ہوگا. ینقلب، با پہ ساکن ہے، ابھی ہم نے دیکھا قاف طا با جیم دال پہ ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا. قلقلہ یعنی آواز کا پلٹنا. ینقلب، لب لب نہیں، لب. اوکے، ینقلب الیک البصر، الیکا سیم تھنگ، یہاں بھی مدلین آ رہا ہے، آئی کی ساؤنڈ آئے گی. الیکا نہ پڑھیں، الیکا. الیک البصر، صاد موٹا ہوگا اور را بھی موٹا، کیونکہ را کے اوپر ضمہ ہے اس لیے موٹا ہو رہا ہے. لیکن صاد ایک ہیوی لیٹر ہے، چاہے ضمہ فتحہ کسرہ ہو، ہر جگہ یہ ہیوی ہی ہوگا. الیک البصر خاسئا، خا ہیوی لیٹر ہے، مد طبیعی آیا ہے، 2 حرکہ لمبا ہوگا. خاسئا، تنوین کے بعد جب واو آتا ہے، تنوین کے بعد جب یرملون یعنی یا را میم واو لام یہ لیٹرز آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کہتے ہیں ملانے کو. یہ جو تنوین ہے، حمزہ جو ہے وہ واو کے ساتھ ملتا ہے غنے کے ساتھ. ادغام میں 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک غنہ کے ساتھ ملتا ہے اور ایک غنہ کے بغیر. غنہ کے بغیر لام اور را ہوتا ہے، باقی جو 4 لیٹرز ہیں واو یا میم اور نون یہ غنہ کے ساتھ ملتے ہیں. اب یہاں غنہ کر کے ملائیں گے، جیسے خاسئا، دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے. خاسئا وہو حسیر، وہو حسیر، وہو ایک ایک حرکہ. ہے بہت ہی شارپ آواز، تیز آواز سے پڑھی جائے گی کیونکہ اس کو ہم پڑھتے ہیں ہمارے جو حلق ہے اس کے درمیانی حصے سے، وسط الحلق سے پڑھتے ہیں. بہت ساری سانس باہر نکلے گی. اوکے، حسیر. یہ جو را ہے اس کو ہم ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے. حسیر. فائن. اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گی، انشاءاللہ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
إليك البصر خاسئا وهو حسير. الحمدللہ ہم نے 4 آیاز کمپلیٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں. کوئی کویشچنس کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ گروپ میں کویشچنس پوچھ سکتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جی الحمدللہ، سوری ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ کچھ ہی سیکنڈز باقی ہیں میٹنگ کو اینڈ ہونے کے لیے. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو پلیز آپ واٹس ایپ پر پوچھیں. اب میٹنگ کو ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.